شیلا صاحبہ، ہم نے دیکھا بجٹ جب آیا پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑا اعتراض ہوا، اور ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ اعتراض اس لیے ہوا ہوگا کہ تنخواہ دار طبقے پر آپ لوگ ٹیکس کم کروائیں گے، کچھ ایسے نکات، کچھ ایسی پوائنٹس آپ پیش کریں گے حکومت کو کہ ذرا عوام پر بوجھ کم ہو سکے. لیکن وہاں تو معاملہ یہ ہوا کہ ارکان اسمبلی کی مراد بڑھا دی گئیں. عبد القادر پٹیل صاحب نے وہ تجویز پیش کی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی مراد یعنی ارکان اسمبلی کی مراد کو بڑھوا لیا، اور پبلک کے بارے میں کہیں کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ایسی بات نہیں ہے. پہلے تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ہمیں ہر چیز کے نیگیٹو پہلو دیکھنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کے جو نیگیٹو پہلو ہیں یہ کیا ہیں. ہمیں سب جانتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل جو اس وقت ہے، جو اس وقت پی ٹی آئی تھی، اس کے وزیر خزانہ نے یہ کہا تھا کہ ہم نے 76% قرض میں اضافہ کیا ہے. یعنی کہ ان کی گورنمنٹ نے پاکستان کے قرض میں 76% قرض میں اضافہ کیا تھا. اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف سے بڑی سخت شرائط پر جو ہے یہ قرض لیا گیا ہے، جبکہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے آسان شرائط پہ لیا تھا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہماری 3 سال 8 مہینے کوئی فائنینشیل پالیسی نہیں تھی، ایک کے بعد ایک تجربے کرتے تھے. تو جو تجربے تھے اس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ کہا کہ جب ہمیں ہٹایا گیا تو ہم نے معیشت پہ بارودی سرنگیں بچھا دی. یہ بات بھی سب جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ کر کے مکر گئے تھے وہ، اور ہم سب جو ہے یہ ہم اس معاہدے کو ختم نہیں کر سکتے. کوئی نئی حکومت ختم نہیں کر سکتی. وہ ریاست پاکستان کا معاہدہ تھا، اور پوری پاکستان کی کریڈیبلٹی پوری دنیا میں چیلنج تھی، اور فرینڈ کنٹریز بھی نہیں دیکھ رہے تھے. ہم نے پہلے 16 مہینے اس میں گزارے ہیں، پھر ایک شارٹ ٹرم ہمارا معاہدہ ہوا جس سے کچھ فائدہ ہوا، اور اس کے بعد اب یہ بیل آؤٹ پیکج آئی ایم ایف کے طرف سے بہت ضروری تھا، ورنہ پاکستان کی معیشت کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ ایک سخت بجٹ آیا جس میں ہمارا اعتراض تھا وہ یہی تھا کہ جو ایف بی آر کا کام تھا کہ اپنا ٹیکس نیٹ بڑھائے، اس نے صحیح سے کام نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہی تنخواہ دار طبقے پہ لگا ہے اور وہی مسائل ہیں. اور جو سب سے افسوس کی بات ہے کہ 30 لاکھ صنعتیں جس میں سے 1 لاکھ صرف ٹیکس ریٹرن کرتی ہیں، اور 36-37 لاکھ جو ہیں ریٹیلرز ہیں جس میں سے 7-8 ارب جو ہے ان کی ریٹرن فائل ہوتی ہے. اسی طرح جو ہم تنخواہ دار لوگ ہیں ہم 376 بلین جو ہیں ادا کرتے ہیں، لیکن کراچی کے علاوہ 22 لاکھ دکاندار ہیں جس میں سے صرف 30,000 دیتے ہیں. اب ریٹیلرز میں سے کچھ اضافہ ہوا ہے تو وہ بھی ہزاروں میں ہوا ہے. تو یہ ہمارے اعتراض ضرور تھے، لیکن اس کو اوپر بات کی گئی ہے کہ ایف بی آر اپنا کام کرے گی. اب رہی بات آپ نے کی تنخواہ کی، ہمارا جو گریڈ ہوتا ہے ایز ایم این اے وہ ایکول ٹو 22 گریڈ ہے، لیکن ہم بمشکل 1,70,000 ہماری تنخواہ ہوتی ہے. ہم یہاں پہ جس جگہ پہ میں بیٹھی ہوں اس کا بھی کرایہ دیتے ہیں، بجلی کا بل، گیس کا بل سارا اپنے طور پہ دیتے ہیں. پھر جب میں واپس جاتی ہوں تو میرے کراچی کے گھر کا بھی کرایہ میرا منتظر ہوتا ہے، وہاں کے بھی جو میں نے وقت استعمال کیا ہوتا ہے اس کے بلز بھی. اور کراچی کی آپ کو پتہ ہے بجلی پورے پاکستان میں سب سے مہنگی ہے. تو ہماری تنخواہیں تو پتہ نہیں کب سے نہیں بڑھی تھیں، اور ہم پہ پھر ٹیکس لگ گیا تھا. تو ہم نے اس لیے یہ بات کی، اور صرف ہماری نہیں پورے پاکستان. شیلا صاحبہ، یہ آپ نے جو اپنے یہ خرچے بتائے، ظاہر ہے یہ بڑا اچھا کیا آپ نے بتایا کہ کیا کیا آپ لوگ اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں. لیکن اب آپ کو ٹریولنگ کے لیے جو 3 لاکھ روپے کے واؤچرز ملتے ہیں، جو 25 بزنس ٹکٹس ملتے ہیں، جو مختلف الاؤنسز کی مد میں ٹی اے ڈی الاؤنس ملتا ہے، پھر وہ جو قائمہ کمیٹیاں ہوتی ہیں جب آپ اس کے ممبرز ہوتے ہیں. دوسرے آدمی جو ہیں جو دوسرے گورنمنٹ کے سرونٹس ہیں ان کو اتنا آنا جانا ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں نہیں ہوتا. اگر یہ ہمیں ملتے ہیں تو کیا ہم باؤنڈ ہو جائیں کہ 5 سال تک گھر نہ جائیں؟ اکانومی کلاس کا ٹکٹ بھی لیا جا سکتا ہے نا، بزنس کلاس ٹکٹ جس پہ 60,000 روپے صرف ٹیکس ہے. ہاں بالکل، ہم اکانومی کا بھی دیا جا سکتا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ایک یہ اعتراضات تھے کہ ایک تو جو اسٹیشنری اور ٹیکس بکس پہ ٹیکس ہے اس کو تو ختم کیا جائے، اس کو ختم کیا گیا. ہم نے کہا تھا کہ جو چیریٹیبل ہاسپٹلس ہیں اور جو الیکٹرانک انسٹرومنٹس ہیں اور میڈیکل انسٹرومنٹ ہیں اور میڈیکل کے وہ
تمام چیزیں جو کہ بہت ضروری ہیں، اور اس پاکستان میں جو بیماریاں ہیں اور ہر آدمی ان کا کہیں نہ کہیں سے شکار ہے، تو پلیز یہ ختم کیا جائیں ٹیکسز، اور وہ ختم کیے گئے۔ اس کے علاوہ عمران خان کی حکومت میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ 4 روپے پیٹرول پہ لیوی بڑھاتے ہوئے 50 اور اس کے بعد 80 تک جائیں گے، تو 50 پہ بھی جو لیوی گئی ان کے معاہدے کے تحت گئی ہے، اور اب جو 60 تک گئی اور اب جو 80 تک جائے گی یہ ان کا معاہدہ ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ پاکستان میں پہلے پی ٹی آئی تھی، اس سے پہلے نون لیگ تھی، اب نون لیگ ہے، ان کو ہے کہ ریاست پاکستان کا معاہدہ ہے، تو آپ ہم پہ سارا ملبہ نہ گرائیں۔ بجٹ اتنا ہی مشکل آتا، ہمارا ان سے مطالبہ ٹیکس نیٹ کو درست کرنے کا ہے، اور ایف بی آر چلیں اب انہوں نے یہ سب کچھ مکمل طور پر کیوں نہیں مانا، یہ ذرا ان سے بھی پوچھتے ہیں، اور پھر کچھ ملبہ ذرا اپوزیشن پہ گراتے ہیں۔ ندیم قریشی صاحب، یہ بارودی سرنگیں آپ کے دور سے ایف بی آر کا کام ہے، ایف بی آر کا کام ہے، ایک منٹ، ایف بی آر کا کام ہے، اس کو ہدایات کی گئی ہیں حکومت کی طرف سے اور ہم سب پارٹیز کی طرف سے کہ وہ ٹیکس نیٹ کو صحیح طریقے سے بڑھائے، روایتی طریقہ نہ اختیار کرے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔